بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کی قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے۔ ترجمہ: یا علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کی دہشتناک منظر اور مردے کے دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا اور رمضان المبارک میں بھی گناہ سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ میرے مالک، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے آپ اہل قبور سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حکایت پیش خدمت ہے۔ چنانچہ مشہور تابعین بزرگ حضرت سیدنا بن مصیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کے ہمراہ مدینہ منورہ کی قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مصیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی،
جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ زندہ انسان خون پھدکتا ہے، مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہونے کے بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہیں۔ اچھے اعمال اور راہ خدائے ذوالجلال میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے، مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ورثہ سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیر خرچ کرے۔ قبر کا بھیانک منظر نامی حکایت میں رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا ہے۔ اس سے درس سے عبرت حاصل کیجیے۔ صد الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔